شادی نہیں ہو رہی تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ تبلیغی جماعت میں انتشار ہے، اللہ دور کرے، اور اس جماعت میں انتشار نہیں ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، امتحان ہے، ابتلا آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی انتشار میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مثلا دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہوا تو وہ مدرسہ تقسیم ہو گیا، 2 مدرسے بن گئے، ایک دارالعلوم دیوبند قدیم، ایک وقف، وہاں بھی 8000 طالب، وہاں بھی 8000 طالب، تو کام بڑھ گیا کم ہو گیا؟ اگر یہاں بھی ایک شورا والے بن گئے، ایک دوسرے بن گئے، ان کے بھی تو ماننے والے، ان کے بھی کام بڑھ جائے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ گھبرائیں نہیں آپ، شیطان جتنا زور لگائے انشاءاللہ نیکی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ شرعی خلو کیا ہے کہ عورت اگر خاوند کے ساتھ گزارا نہ کر سکے تو اس کو شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بی بی بریرہ نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خاوند سے خلو لینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بریرہ دیکھو، تمہارا خاوند جو ہے نا مغیث، وہ تم سے عشق کرتا ہے بیچارہ، وہ ابھی بھی دیکھو وہاں بیٹھا ہوا رو رہا ہے تمہارے لیے، اور تم خلو مانگ رہی ہو کہ عقل کی بات کرو، اس پہ رحم کرو۔ اور نے کہا حضور اگر آپ کا حکم ہے یہ کہ میں خلو نہ کروں اور مغیث کے ساتھ گزارا کروں، میں مر بھی جاؤں گی گزارا کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے میرا، میرا مشورہ ہے۔ پر میں حضور میں نہیں مان سکتی، میرا خاوند کا چہرہ ہی اتنا خراب ہے، میں دیکھتی ہوں تو میرا نفرت ہو جاتی ہے، جب مجھے دیکھنے سے نفرت ہے تو اس کے حقوق کیسے ادا کروں گی؟ حضور نے فرمایا پھر سوچ لو، جو کچھ اس نے نکاح میں تمہیں دیا تھا، حق المہر اور زیور اور پیسہ، وہ سب واپس کرنا پڑے گا۔ کہا حضور میں وہ بھی واپس کر دوں، مجھے اور بھی لے لے، میری جان چھوڑے گا۔ تو خلو ہو گیا، ہاں خلو سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ مرد کو پتہ بھی نہ چلے اور عورت آج کل کے قانونی عدالتوں سے خلو، وہ خلو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو انگریزی قانون کے تابع ہوگا۔ خلو میں ضروری ہے کہ قاضی اس کو بلا کے کہے گا کہ اپنی چیز وصول کرو، اس کو طلاق دو۔ غلاف کعبہ پر نام نہ لکھا کریں، یہ ایسے رواج بن گیا ہے۔ ایک لڑکے کی بھابھی کا دودھ پیا ہوا ہے، اس لڑکی نے اس سے شادی کر لی، کس سے؟ لیکن جس کا تم نے دودھ پیا ہے، بھابھی ہے یا چاچی ہے، وہ تمہاری ماں بن گئی۔ اب اس کی جتنی اولاد ہے وہ تمہارے بھائی بہن ہیں۔ اب تم خود سمجھو کہ تم نے یہی کیا ہے یا کوئی، اگر ایسا نکاح نہیں ہوتا، گناہ ہے۔ احرام والا دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے، اگر دونوں دفعہ طواف صفا کر چکے ہیں تو کاٹ سکتا ہے۔ زمزم بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ میں مدینے سے کیا، عمرہ کیا، حل کرنا بھول گیا، کپڑے پہن کے مدینے آ گیا، وہاں حل کرایا، ماشاءاللہ حل کرایا، دم بھی واجب ہو گئی نا۔ آپ کو حل مکے میں کرنا، عمرہ مکے میں ہوتا ہے کہ مدینے میں ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان کے بعد جو نفل ہے حنفی مسلک میں نہیں ہے، ویسے بھی مستحب ہے، تو پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ جادو کا اثر ہے، سورۃ البقرہ ہیڈ فون کان میں لگا کے سنا کرو۔ طواف کیا، طواف کے بعد نفل بھول گیا، بعد میں یاد آیا، جب بھی یاد آئے پڑھ لو۔ نعت پڑھنا بدعت ہے، بالکل بدعت نہیں۔ حضور کے صحابی حضرت حسان پڑھتے تھے، لیکن نعت میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، اور نعت گانے بجانے کی طرز میں نہ ہو۔ ایسی نعتیں نہ پڑھی جائیں کہ میوزک کے ساتھ پڑھی جائیں یا اس کا کمپیوٹر کے ذریعے ردھم بنایا جائے، وہ تو ناجائز ہے۔